اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصری پروگرام دی فوکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ جو بھی امت مسلمہ کے اندر تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے، اس کو باقاعدگی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آن لائن گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور لائیو کالز کے ذریعے سے آپ کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ آج بھی اپنی اس بیداری کی مشن میں، بیداری سی تحریک میں ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے وہ کچھ پوائنٹس ہیں ہمارے ساتھ، وہ بھی شامل کریں گے اور ان چیزوں کی طرف نگاہ کریں گے۔ مثلا کرونا وائرس کے دنیا کے اوپر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی کہ کرونا وائرس کے پاکستان پر خصوصی کے ساتھ کیا اثرات ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے، عوامی مطالبات زور پکڑتے چلے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو عبادت کی اجازت جو ہے وہ مکمل دی جائے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ پاپولیشن ہوتی ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ہے وہ کوئی خیال نہ ابھی رکھ رہا ہے اور نہ بعد میں رکھا جائے گا۔ اس کے اوپر بات ہوگی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ استعمال کر کے کہ جی تبلیغی جماعت کی وجہ سے وائرس آیا اور اس وجہ سے تشدد کو بھی ہوا دی جا رہی ہے، ہاسپٹلز کے اندر ان کے علاج معالجے میں بھی ان کو مشکل پیش آ رہی ہے، اور ان تمام چیزوں کو لے کر ہندوستان میں بات ہو رہی ہے۔ مگر تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ عرب اپنے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے آواز بلند ہوئی ہے کہ اگر یہ RSS کے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا تو پورے گلف سے جو ہے وہ ہندوستان کے شہریوں کی واپسی ممکن ہو جائے گی۔ کرونا وائرس سے عالمی معیشت کو جو ہے وہ زبردست جھٹکے لگے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ وہ ان خلیجی ممالک کے اوپر جن کی تمام تر جو ہے وہ ان کا انحصار تیل کی دولت کے اوپر ہے، ان کا ابھی کیا سچویشن ہے، وہ کہاں پر کھڑے ہیں اور مستقبل میں ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ امریکہ میں بے روزگاری اپنے اوج کے اوپر ہے، اپنے عروج کے اوپر ہے۔ پہلے سے بہت بے روزگار تھے، اب اس کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے وہ معیشت جو ہے وہ شدید زبوں حالی کا شکار ہے، اور تیل کی گرتی ہوئی مسلسل قیمتیں جو ہے وہ امریکہ کے مستقبل کے اوپر کیا اثرات منتقل کریں گی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور پہلا ایران کا فوجی سیٹلائٹ اپنے مدار میں، زمین کے مدار میں کامیابی سے پہنچ گیا اور وہاں سے اس نے زمین کے اوپر سگنل بھی دے دیا۔ اب اس کے خطے کے اندر کیا تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں، کیا جو ہے وہ فوجی طاقت کے توازن میں کیا نمایاں تبدیلی دیکھی جائے گی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور ان تمام موضوعات کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی پسندیدہ شخصیت، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، علامہ محمد امین شہیدی صاحب۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں اور آپ کے تمام ناظرین کی خدمت میں سلامت کروں گا، اور خصوصی طور پر شعبان کے آخری ایام اور رمضان المبارک کی آمد ہے، اس حوالے سے سب کو مبارکباد پیش کروں۔ بہت شکریہ قبلہ۔ اور جو ہے وہ شروع کریں گے باقاعدہ۔ پہلے ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے حالات کو ہم دیکھیں اور کہ پاکستان کے اندر کیا معاملات ہیں۔ تو کرونا وائرس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کے اوپر کیا منتقل ہو رہے ہیں، کیونکہ معیشت جو ہے وہ پہلے ہی کوئی خاص اچھی نہیں تھی، مستحکم نہیں تھی، اور اس کے بعد لاک ڈاؤن کے بعد اور جو ہے وہ ایک اکثریت جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ڈیلی ویجز کے اوپر کام کرنے والی ہے، روز کھاتے ہیں روز کماتے ہیں، تو یہ سارے معاملات ہیں۔ پاکستان کی معیشت کدھر جا رہی ہے قبلہ؟ دیکھیے، کورونا وائرس نے جیسے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے، ویسے پاکستان کو بھی متاثر کیا ہے۔ اگرچہ پاکستان میں اس کی تباہی جو ہے باقی دنیا کی نسبت بہت کم ہے، اور اسی پاکستان بہت حد تک محفوظ ہے، اور اس بیماری سے متاثر ہونے والوں اور مرنے والوں کا ریشو تناسب باقی دنیا کی نسبت بہت ہی کم ہے۔ لیکن چونکہ گزشتہ تقریباً 1.5 ماہ سے پورا ملک لاک ڈاؤن کا شکار ہے، بزنسز بند ہے، ٹریفک بند ہے، ایئر لائن بند ہے، ریلوے بند ہے، بسیں بند ہے، اور بازار لاک ڈاؤن کا شکار ہے، ملازمتیں ختم ہو چکی ہیں، اس اعتبار سے ظاہر ہے معیشت بھی جیم ہے، اور کاروبار زندگی بھی اس بہت ہی مشکلات کا شکار ہے۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو اس کا لامحالہ اثر ملک کی معیشت پر پڑے گا، جو کہ اس وقت جو ہے پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان بھی اسی طرح سے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے معیشت کے معاملے میں، معیشت کے موضوع پر سخت حالات سے گزر رہا ہے، اور جہاں ملک گزر رہا ہے وہاں پر عوام بھی ان تمام تر
اس سے گزر رہے ہیں، تو اس کا یقیناً اثر ریاست پر اور معیشت پر اور عام افراد کی عام زندگی پر بھی انتہائی کے سخت اثرات پڑے ہیں اور پڑ رہے ہیں، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت. جی صحیح. اچھا قبلہ، جو ابھی ایک عوامی مطالبہ جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے پاکستان کے اندر کہ جی نماز تراویح کا بھی مسئلہ ہے، رمضان میں مجموعی عبادتوں کا، کیونکہ اسلامی کنٹریز کے اندر اپنا ایک ماحول ہوا کرتا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی سچویشن سے پوری دنیا گزر رہی ہے، اس میں اسلامی ممالک بھی گزر رہے ہیں. لوگوں نے کبھی اس طرح کی سچویشن اپنی زندگیوں میں دیکھی نہیں ہے. بنیادی طور پر مسئلہ تو یہ ہے، بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ اس کورونا کی وجہ سے چونکہ پوری دنیا اس وقت متاثر ہے، اس متاثر ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے جہاں بزنس بند ہیں، جہاں پر بازار بند ہیں، وہیں پر اس کا اثر عبادت گاہوں پر بھی پڑا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہوں یا غیر مسلم کی مسجدیں ہوں یا امام بارگاہیں ہوں. لیکن چونکہ عمران خان کا اپنا ایک موقف رہا ہے کہ لاک ڈاؤن اس مسئلے کا آخری حل نہیں ہے اور لاک ڈاؤن سے مزید مشکلات پیدا ہوں گی، اس بنیاد پر جب انہوں نے زندگی کے 40 شعبوں کو ایک ریلیف کے طور پر کھولنے کی اجازت دی اور کام کرنے کی اجازت دی، تو وہیں پر علماء کرام سے مشورے کے بعد ان کو مسجدیں کھولنے کی بھی اجازت ملی. لیکن مسجدوں کے کھولنے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اس کے لیے ایک ایس او پی بھی بنایا گیا کہ اس ایس او پی کے تحت مسجدیں کھولی جائیں. تو اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ اس ایس او پی پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے پھر تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایس او پی پر عمل درآمد نہ ہونے کے نتیجے میں اس بیماری کے اثرات پھیلنے شروع ہوئے اور بیماری لوگوں کو متاثر کرنا شروع کر گئی، تو اس صورت میں یقیناً پھر گورنمنٹ کو بھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی پڑے گی اور ان علاقوں کو بند کرنا پڑے گا جہاں پر یہ بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے. تو اس اعتبار سے بہرحال انہوں نے ایک چانس لیا ہے گورنمنٹ نے، اور علماء کرام نے بھی ایک چانس لیا ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مجموعی طور پر گورنمنٹ کس حد تک اس ایس او پی کو نافذ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، اور اسی طرح سے مساجد کے ائمہ اور انتظامی افراد جو مساجد کی انتظامی کمیٹیوں پر مشتمل لوگ ہیں، یہ کس حد تک اس ایس او پی کو عملی جامہ پہنا پاتے ہیں. اگر وہ عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر میرا خیال ہے یہ ایک اچھا اور کامیاب تجربہ ہوگا، ورنہ پھر جو ہے اس کے خطرات بہت زیادہ ہیں. ان خطرات سے بچنا عقل کا تقاضا ہے، لہٰذا گورنمنٹ بھی مجھے یقین ہے کہ اس میں پھر نظر ثانی کرے گی اور علماء کرام کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. نہیں، ابھی جو ہے اس کو ہینڈل کس طرح کریں گے، کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پاکستان کے اندر کوئی خاص تصور ہے نہیں. دیکھیے بازاروں میں تو خیر زیادہ اس وقت مارکیٹیں کھلی ہوئی نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں عوامی اجتماع کا امکان ہے وہاں پر کیوں نہیں انہوں نے 3 فٹ کے فاصلے پر نشان لگا دیے ہیں تاکہ جو لوگ وہاں پر آتے ہیں وہ اس نشان ہی پر آ کر کھڑے ہوں، ایک دوسرے سے جڑے نہیں. اس طرح کی ایک تربیت کا سلسلہ بہرحال جاری ہے. اور مساجد میں جب انہوں نے اجازت دے دی تو اس کے بعد بہت ساری مسجدیں میرے علم میں ہیں جہاں پر انہوں نے سوشل ڈسٹینس کے لیے جو فاصلے طے شدہ تھے، جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے مقرر کیے ہوئے تھے، اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے 3 فٹ کے فاصلے پر نشان لگا دیا تاکہ نمازی اس 3 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں. لہٰذا اس طرح سے کوشش تو ہو رہی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ان کی طرف سے ریکمنڈیشن ہے اس کی، تو اس پر عمل درآمد کیا جائے. اب آیا پورے پاکستان میں یہ ممکن ہے، یہ خود ایک سوال ہے، اور چونکہ سارا پاکستان تو میڈیا نہیں دیتا اور پاکستان کی 70% آبادی جو ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے، تو اس حوالے سے ظاہر ہے اس طرح کی مشکلات ہوں گی، لیکن شہروں میں کم از کم اس پر عمل درآمد کے لیے سنجیدگی نظر آ رہی ہے. لیکن بہرحال ہمیں
دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اس کے کیا اثرات نکلتے ہیں۔ صحیح، کیونکہ دیکھیں شہروں میں جہاں پر عبادت گاہیں بڑی ہیں وہاں تو پھر بھی آپ ایک 3 فٹ کا فاصلہ رکھ لیں گے، مگر بعض چھوٹے علاقوں میں ایون شہروں کے ہی اندر بعض جگہوں پر بہت زیادہ کنجسٹڈ جہاں پر آبادیاں ہیں وہاں مسجدیں بھی چھوٹی ہیں، ایک ایک کمرے کی بعض جگہوں پر جو ہے وہ مساجد ہیں، وہاں پر کس طرح سے 3 فٹ کا فاصلہ ہوگا، یہ چیز جو ہے وہ معاملے کو کہیں خراب نہ کر دے۔ یقیناً ایسا تو ہو نہیں سکا کہ ہر جگہ اس پر 100% عمل ہو، یہ آسی ہے۔ گورنمنٹ نے جب ایک فیصلہ کر لیا ہے تو اس کے ریزلٹس ہمیں دیکھنے ہوں گے کہ ریزلٹس کیا نکلتے ہیں۔ بہرحال اگر چونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پورے پاکستان کے اندر 22 کروڑ کی آبادی میں اس وقت جو آفیشیل تعداد سامنے آئی ہے وہ تقریباً 10,000 مریضوں کی ہے۔ اچھا 22 کروڑ میں 10,000 مانا نہیں رکھا، بہت کم ہے، لیکن اس کا امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ تعداد بہت زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں، اس کا امکان ہے۔ تو اسی لیے کوشش تو یہ ہو رہی ہے کہ جن جن علاقوں میں مساجد ہیں اور لوگ آتے ہیں وہاں پر ان اصولوں کا حد الامکان خیال رکھا جائے۔ تو اب پریکٹیکل دیکھنا پڑے گا۔ لے کر آ رہے ہیں تو لانگ ڈسٹینس کالز ہوتی ہیں، بیچ میں جو ہے وہ رابطہ تھوڑا سا منقطع ہو گیا تو اس کی معذرت چاہتے ہیں، اور دوبارہ سے جو آپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں علامہ امین شہیدی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ قبلہ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور ہندوستان کی کیفیت کے اوپر بات کریں گے۔ ہندوستان کے اندر چونکہ یہ پینڈیمک ہے، کیوں نہیں ان کا میڈیا سمجھ رہا کہ وہ کیوں بار بار مسلمانوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ تبلیغی جماعت لے کر آئی ہے، کہیں پر بھی تو سنجیدگی نظر نہیں آتی۔ اگر ان کی سیاست دیکھیں تو سنجیدہ نہیں، یہ سارے معاملات دیکھیں، اب یہ پوری دنیا میں ہر ملک کے اندر کرونا وائرس کے ساتھ جو ہے وہ ایک جنگ ہو رہی ہے، نبرد ہو رہی ہے، ہر قوم اپنی پوری ملک و ملت کو بچانے کی پوری صحیح وہ کوشش کر رہی ہے، مگر ہم ہندوستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ معاملہ غیر سنجیدہ لیا جا رہا ہے۔ وہ ابھی بھی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، وہی مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا، وہی RSS کی جو ایک آئیڈیالوجی ہے اس کو ہی پورے میڈیا کے اوپر پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ تبلیغی جماعت لے آئی۔ اگر تبلیغی جماعت نہ ہوتی تو کیا ہندوستان میں کرونا وائرس داخلی نہ ہوتا؟ دیکھیے بنیادی طور پر RSS کے وجود کا جو فلسفہ ہے وہ مسلمانوں سے جنگ اور انڈیا کی سرزمین سے، ہندوستانی سرزمین سے مسلمانوں کا خاتمہ ہے۔ بنیادی طور پر جب کسی آرگنائزیشن کی اساس اور اس کے روٹس یہ ہوں تو پھر وہ کام کرے گی آرگنائزیشن جس سے وہ اپنے اس ہدف کو پورا کر سکے۔ ویسے بھی دین سے باہر جو بے دین لوگ ہیں، کسی عقیدے کے حامل نہیں ہے، جن کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے یا جزا و سزا کا تصور نہیں ہے، وہاں پر یہ مقولہ عام ہے کہ جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے۔ صحیح۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کے اندر چونکہ انڈینز کی یا ہندوؤں کی ایک جنگ کا سلسلہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف مسلسل کئی دہائیوں سے جاری ہے، لہذا اب اس بیماری کی آمد پر انہوں نے اس بیماری کی آڑ میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں استعمال کرنا شروع کر دی ہے، چاہے وہ انڈیا کے باقی علاقے ہوں یا کشمیر کی سرزمین ہو۔ لہذا آپ ہندوؤں سے اور خصوصی طور پر RSS سے کبھی بھی یہ توقع نہ رکھیں۔ RSS کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہم کسی کے مذہب پہ حملہ نہیں کریں گے، RSS کہا جائے خاص ایک شدت پسند۔ درست ہے، بالکل درست ہے، بالکل درست ہے۔ آپ کی بات کو میں قبول کرتا ہوں کہ RSS کی جو بنیاد ہے اس بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو یہ توقع ہونی چاہیے یہ کتے کی دم کی طرح سے ایک آرگنائزیشن ہے جس کو آپ 100 سال پتھر کے نیچے سیدھا کر کے رکھیں، پتھر ہٹائیں دوبارہ وہ ٹیڑھی ہی نظر آئے گی۔ اس لیے RSS سے آپ کو یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کبھی بھی مسلمانوں کے حوالے سے اس پر کوئی رویہ اپنائیں یا کوئی پازیٹیو انداز میں آگے بڑھیں۔ لہٰذا انہوں نے اگر اس وقت کورونا وائرس کی اس فضا میں مسلمانوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے تو یہ ان کی آرگنائزیشن کا اپنا ہدف بھی ہے اور ان کا کہنا چاہیے ان کے عقیدے یا ان کی آئیڈیالوجی کی بنیاد بھی ہے، لہٰذا وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اب ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم جن فورمز پہ ممکن ہے وہاں پر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مظلومیت میں ان کا ساتھ بھی دیں،
اور RSS کے مکروہ چہرے سے نقاب الٹے بھی، تاکہ ان کو یہ توفیق نہ ہو کہ وہ ہمیشہ مسلمانوں کو نشانہ بنائیں اور مسلمان جو ہے اس جبر کی فضا میں، تکلیف کی فضا میں زندگی بسر کریں۔ صحیح۔ اچھا، ایک چیز اور دیکھنے میں آئی ہے، یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں ہوا ہے کہ عرب ممالک سے، عرب اقوام میں ایک کیمپین اٹھی ہے کہ جی ہم نے یہاں پر لاکھوں نوکریاں دی ہوئی ہیں اور ہندوستان کے شہریوں کو، یہ کماتے بھی یہیں سے ہیں، کھاتے بھی یہیں سے ہیں، اور واپس جا کر جو ہے وہ اسلام دشمنی کرتے ہیں، مسلمانوں پہ حملے کرتے ہیں۔ تو ان کے فیس بک کے جو پیجز تھے جس پر انہوں نے مسلمان ہراسی کا اور اسلام دشمنی کے ثبوت دیے تھے، کچھ ایسی پوسٹیں تھی، ان کے اسکرین شاٹ لے کر ان کے مالکان کو جہاں پر وہ نوکریاں کرتے ہیں ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ ٹویٹر پہ بھی یہی کام ہو رہا ہے، فیس بک کے ساتھ بھی یہی کام ہو رہا ہے۔ اس سے جو ہے وہ کافی لوگوں نے، صارفین نے اپنے پیجز ڈر کے مارے وہاں بند کر دیے گئے، اور ایک کیمپین عرب اقوام کے اندر ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر RSS نے اپنا ہاتھ نہ روکا اور اپنی روش تبدیل نہ کی تو پورے عرب ممالک سے ہندوستان کے شہریوں کی واپسی شروع ہو جائے گی۔ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ ایک اچھا مستحسن قدم ہے کہ جو کسی خاتون نے، شہزادیوں میں سے کسی شہزادی نے یہ قدم اٹھایا ہے، اب اگر اس پر وہ عمل درآمد کر سکیں تو واقعی یہ بہت اچھا پریشر ہوگا مسلمانوں کی حمایت کے حوالے سے انڈیا کی موجودہ اس RSS والی گورنمنٹ کے خلاف، کیونکہ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ RSS ہی نے سعودیہ میں اور UAE میں بت خانوں کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا۔ RSS ہی نے مسلمانوں پر ظلم اور ستم کی وہ انتہا کر دی۔ RSS ہی نے وہ قوانین پاس کیے جن کے تحت کشمیر کے مظلوم مسلمانوں سے حق حیات اور زندگی کا حق چھیننے کی کوشش کی۔ تو اس اعتبار سے اگر کہیں پر دنیا کے کسی ایک گوشے میں بھی ایک اس طرح کی مظلوم کی حمایت پر اپنی آواز اٹھتی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو خیر مقدم کہنا چاہیے، اور اس آواز کو باقی دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس وقت جو ہے خاتون نے چونکہ وہ آواز اٹھائی ہے تو اس لیے ہمیں اس کو بھرپور طور پر سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس خاتون کی آواز پر ہمارے عرب ممالک کے حکمران کی ضمیریں بھی جاگیں گی یا نہیں جاگیں گی۔ اگر ان کے ضمیر جاگتے ہیں اور وہ انڈین مسلمز کی اس مظلومیت بھری زندگی میں کوئی اس طرح سے امید کی کرن پیدا کر سکتے ہیں تو اس کو میرا خیال ہے پوری دنیا کے مسلمان اپریشیٹ کریں گے اور ویلکم کریں گے۔ صحیح صحیح۔ اچھا قبلہ، یہ جو ابھی کرونا وائرس کو لے کر پوری عالمی تھوڑی سی معیشت کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جو ایک زبردست جو ہے وہ ایک جھٹکا دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے کہ پوری عالمی معیشت کو جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹس کو جو ہے وہ زمین بوس کرتا چلا جا رہا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ پہلے تھوڑا سا خلیجی ممالک کی طرف آ جاتے ہیں کہ جن کی پوری جو ہے وہ ان کا دار و مدار جو تھا وہ تیل کی دولت کے اوپر تھا، اور تیل اس وقت جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ نہیں بک پا رہا، کیونکہ ساری ایئر لائنز ٹھپ پڑی ہوئی ہیں، کہیں جہاز نہیں اڑ رہے، کارخانے بند ہیں، گاڑیاں بند ہیں، تو اس کی کھپت کہاں ہوگی؟ تو اب جو مین ذریعہ تھا آکسیجن کا خلیجی ممالک کا وہ ہو چکا بند۔ کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ معاملات ابھی کہاں کھڑے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں؟ دیکھیے، کورونا سے پہلے اور کورونا کے بعد کی دنیا میں میرا خیال ہے بہت بڑا فرق اور بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ کورونا سے پہلے کی دنیا اور طرح کی دنیا ہے، لیکن کورونا نے عالمی طاقتوں کے اندر کی کمزوری کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ کورونا نے امریکہ کی کھوکھلی طاقت کا پردہ بھی چاک کر دیا ہے۔ کورونا نے اس وقت جو ہے معیشت کے اعتبار سے دنیا کو یہ بات بتا دی ہے کہ جو آپ کے پاس تیل کی دولت ہے وہ ہمیشہ آپ کے لیے ہتھیار نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی یہی ہتھیار آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ جن ممالک کا سارا معیشت کا دار و مدار صرف تیل پر تھا، ان ممالک کا تو فاتحہ پڑھا جا رہا ہے اس وقت۔ اس میں امریکہ کے اندر جو گزشتہ دنوں تیل کے حوالے سے جو صورتحال پیدا ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ لہٰذا اگر آپ یہ دیکھیں تو جن ممالک نے تیل کے باوجود تیل پر انحصار کی پالیسی کی بجائے تیل کے مقابلے میں باقی زندگی کے شعبوں پر انحصار کر کے وہاں پر ترقی کو اپنے لیے ایک معیار بنایا، وہ ممالک بہت آسانی کے ساتھ سروائیو کر پائیں گے۔
لیکن جن ممالک کا سارا دار و مدار ہی تیل پر ہے وہ ان کا سروائیول جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. چونکہ ابھی کورونا کے حوالے سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے بھی اپنے جو بیانات ہیں ان کے اعلامیے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اتنی جلدی اس بیماری نے ختم نہیں ہونا اور نہ ہی یہ بیماری ابھی اپنے پیک پر پہنچی ہے, ابھی آگے اس نے جانا ہے. تو اس اعتبار سے اگر صرف 2 سے 3 مہینے کے اندر امریکہ کی یہ حالت ہو رہی ہے تو پھر اندازہ لگانا چاہیے کہ اگر 9 مہینے یہ سلسلہ مزید چلتا رہے تو پھر باقی ان ممالک کی صورتحال کیا ہوگی جہاں پر تیل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, جیسے سعودی عرب ہے, جیسے یو اے ای ہے. کیونکہ یو اے ای کی تو تمام جو ترقی ہے وہ کاسمیٹک ہے, وہ ساری کی ساری جو ہے برگر کی طرح بنی بنائی ہے. اگر ایک اس کا پرزہ ہلتا ہے تو ان کی معیشت کی ساری بلڈنگ دھڑام سے گر جاتی ہے. لہٰذا ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل میں تیل پر انحصار کرنے والے ممالک کا جو حال ہوگا وہ بڑا ہی کہیانہ نظر آتا ہے. صحیح. ابھی کیا سچویشن ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 150 شہزادے جو ہیں وہ کورونا کا شکار ہو چکے ہیں. اس حوالے سے کوئی مصدق ترین اطلاع, کیونکہ جو ایک ٹویٹر پیج تھا مجتہد کے نام کا, وہ خبریں دیا کرتا تھا, مگر جو ہے وہ خاشقجی کے بعد سے وہ بھی خاموش نظر آتا ہے. معاملات اندر کیا ہیں؟ اگر کوئی اطلاع ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. دیکھیے یہ جو 150 شہزادوں والی خبر تھی یہ تو نیو یارک ٹائم میں تھی اور اس کو بھی ایک ہفتہ گزر گیا تو پھر یہ بیماری ہے بھی ایسی جو ملٹیپلائی ہوتی ہے. لہذا اگر ہم سعودیہ کے مجموعی طور پر کورونا پالیسی کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کورونا سے جو اندر کی تباہی پھیلی ہے وہ کم نہیں ہے. یہ صرف 150 کی بات نہیں ہے, یہ بہت آگے جا چکی ہے. لیکن اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کہیں سے میڈیا پر پابندی ہٹے اور خبریں اندر سے باہر آنا شروع ہوں تو تب اصل حقائق اور اصل صورتحال کا اندازہ ہو. لیکن اس وقت کم از کم مکہ, مدینہ, ریاض اور ان بڑے بڑے اور اہم شہروں میں جو سما ہے وہ تو مکمل طور پر لاک ڈاؤن اور صرف کرفیو کا سما ہے, جو یہ بتاتا ہے کہ اس وقت وہاں پر صورتحال کوئی ایسی اچھی نہیں ہے یا امید افزا نہیں ہے کہ مستقبل کے حوالے سے کہا جا سکے کہ یہ آسانی سے اس کا مقابلہ کر پائیں گے. اچھا, نہیں وہ تو اپنی جگہ پر چیز صحیح ہے, اس کی ہم مختلف جو ہے وہ پہلوؤں کو ون بائی ون اگر ڈسکس کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. مثلا سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ جو کرونا کی آڑ میں وہاں پر ایک فوجی بغاوت اندر ہو رہی ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے اور شدت کے ساتھ کرفیو نافذ کیے جا رہے ہیں تاکہ نہ لوگ باہر نکلیں گے, نہ انٹریکشن ہوگی, نہ خبر وہاں سے باہر جائے گی, اور لوگ اپنا ظاہری بات ہے انٹرنیٹ یوز کرتے ہوئے ڈرتے ہیں وہاں کہ اس کا جو ہے وہ ٹریس ہو جائے گا. تو یہ تو تمام چیزیں ہیں کہ اس کے لیے یہ بڑا اس کے پس پردہ معاملات کیا ہے. خبر یہ بھی آئی کہ خانہ کعبہ سے ایک دوسری پیرلل حکومت کا اعلان ہونا تھا جس کے بعد جو ہے وہ کرفیو سخت کرتے چلا گیا اور اتنی زیادہ نقل و حرکت, فوجی نقل و حرکت پہلی مرتبہ جو ہے وہ دیکھی گئی, جو کہ کبھی فوجی کو کے اندر تو نظر آتی ہے مگر اس طرح سے کرونا وائرس کے خلاف یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی. قبلہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے مجموعی طور پر سعودی شاہی خاندان کا ماضی کا جو بیہیویئر رہا ہے وہ موجودہ بیہیویئر سے بہت مختلف ہے. پہلے ان کے درمیان خود شہزادوں کے درمیان بڑے چھوٹے کا احترام, رواداری اور یہ چیزیں قائم تھی. لیکن بن سلمان کے آنے کے بعد اس نے جس طرح سے باقی تمام شہزادوں کا ناطقہ بند کر دیا, جیسے اس نے اہم شہزادوں کو گرفتار کیا, پھر ان کو لاک اپ میں رکھ کر ہوٹل کے کمروں میں قید کر کے ان سے اربوں ڈالر لکھوائے اور اس کے بعد پھر اپنی بادشاہت کے لیے راہ ہموار کرنے کی غرض سے بہت سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈلوایا. اس کی اگر اس مجموعی بیہیویئر کو دیکھا جائے تو پھر یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ اس سے بڑے بڑے اقدامات بھی کر سکتا ہے. اور کورونا تو ظاہر ہے ایک بیماری ضرور ہے, لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر ایسی طاقت, ہر ایسے فرد اور ہر ایسے گروہ کا سر کچلنے کا اچھا موقع اس کو مل سکتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی حکومت کی راہیں ہموار کر سکے.
ویسے بھی اس کے والد کے بارے میں کہا یہی جاتا ہے کہ اس کو جو ہے اس کا حافظہ کام نہیں کرتا، وہ اس کا بدن تو زندہ ہے لیکن اس کا ذہن زندہ نہیں ہے. ایسی صورت میں پریکٹیکلی بادشاہت کے تمام امور ہیں تو بن سلمان ہی کے ہاتھ میں، لہذا وہ جب شہزادی کی حیثیت سے تمام کام کر رہا ہے تو اس کے اندر کی خواہش تو یہ ہے کہ اس کو بادشاہ بھی کہا جائے، تو اس کے لیے وہ ہر قدم اٹھانے کو تیار ہوگا. لیکن اس حوالے سے اس کو جو سب سے بڑی سپورٹ اس بارے میں چاہیے ہوگی وہ مغربی دنیا ہے، خصوصاً امریکا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل معاملات میں بن سلمان نے وہ کچھ کیا جو باقی بادشاہ کرتے ہوئے گھبراتے تھے، کتراتے تھے یا ہزار بار سوچتے تھے، تاکہ اس کی بادشاہت آئندہ آنے والی جو ہے وہ مستحکم ہو سکے. اس اعتبار سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ نے اس کے بڑے بڑے وہ جرائم جس کو دنیا معاف نہیں کرتی ان جرائم سے بھی چشم پوشی کر لی تاکہ اس کو مستقبل کے بادشاہ کے طور پر دیکھ بھی سکے اور امریکہ سعودیہ کی آئندہ آنے والی بادشاہت سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھا بھی سکے. اچھا، یہاں پر ایک چیز اور ہے، بالکل ٹھیک ہے آپ کے، میں معذرت چاہتا ہوں آپ کی گفتگو کے تسلسل کو توڑنا نہیں چاہتا ہوں. وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بادشاہ بنائیں کیونکہ یہ کم عمر ہے اور ایک لمبی مدت کے لیے ان کو ایک سائڈ سے سکون ہو جائے. تو پھر انہوں نے ان کے چچا کو جو کہ آخری اولاد ہیں عبدالعزیز کی، ان کو کیوں مغربی حمایت حاصل تھی اور کہا تھا کہ آپ جائیں تو آپ کی پوری حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، اور آتے ہی ان کو محمد بن سلمان نے اریسٹ کر لیا. تو یہ معاملات یہاں پر تھوڑا سا ٹکرا رہے ہیں. دیکھیے امریکی اپنے مفادات کے تابع ہے، وہ کسی کی دوستی کسی کی دشمنی نہیں، وہ کسی کی دوستی بھی ان کے مفاد کے تابع ہے، دشمنی بھی مفاد کے تابع ہے. اگر ان کے چچا کے حوالے سے ان سے یہ کہا گیا کہ آپ جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو ان کو یہ پتا ہے کہ اس کی نسبت بن سلمان ان کے لیے زیادہ مفید ہے، تو وہ ایسے ایک نہیں کئی شہزادوں کو اور کئی ولی عہدوں کو قربان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کو تو اپنا مفاد چاہیے، وہ تو اس کو پریفر کریں گے جو سب سے زیادہ ان کے مفاد کو اچیو کرے گا اور محافظت کرے گا. آپ صدام کی مثال لے لیں نا کہ صدام سے جب امریکیوں نے کہا کہ تم کویت پر حملہ کرو، کویت تمہارا تھا ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تو صدام نے حملہ کر دیا. لیکن جب کویت پر حملہ کیا تو اسی بہانے پھر امریکی اس پورے خطے میں آئے، صدام کی حکومت کی فساد کی لپیٹ لی گئی اور امریکیوں کو اس علاقے کے تمام تر ان ذخائر پر قبضہ کرنے کا اور منتقل کرنے کا موقع بھی مل گیا. تو امریکی تو اسی طرح سے کھیلتے ہیں، کب انہوں نے صدام سے وفا کیا، کب انہوں نے شاہ ایران سے وفا کیا، کب انہوں نے بس کریں کرنل قذافی سے وفا کیا، کب انہوں نے شاہ حسین سے وفا کیا، جو آج جو ہے سعودی شہزادوں سے وفا کرے. وہ اپنے مفادات کے وفادار ہیں، ان کا مفاد کہیں سے بھی پورا ہو وہ اس کو پہلی ترجیح دیں گے اور اس کے مطابق اپنی پالیسی بنائیں گے. صحیح. اچھا، اب یہاں پر جو نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم خلیج کے معاملات پہ ون بائی ون جو ہے وہ ایک آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، تو ایک ایک پوائنٹ کر کے ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں پر ہمیں آل سعود ختم ہو کر آل سلمان کا اجرا نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو پرنس محمد بن سلمان جو ہیں وہ ایز اے کنگ نہیں بن پائیں گے اگر آل سعود بچتی ہے، اور اگر یہ بچتے ہیں تو آل سعود کا خاتمہ یقینی ہے کہ وہ ان کے ذریعے سے یا تو بعض لوگ بھاگ جائیں گے یا جو مزاحمت کریں گے وہ ان کے ہاتھوں سے مارے جائیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسے شخصیت ہیں کہ جن سے ان کی اپنی جو ہے وہ ماں کو بھی انہوں نے قید کیا اور جو ہے وہ ان کے اوپر بھی رحم نہیں کیا. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ آل سعود کے بعد آل سلمان کو دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ظلم کی رسی مختصر ہوتی ہے، ظالم چاہے جتنا بڑا ہو، چاہے فرعون ہی کیوں نہ بنے، اس کو ڈوبنا ہے، ختم ہونا ہے اور حق اور عدل کی حکمرانی قائم ہونی ہے، مظلوم کو اس کا حق ملتا ہے. آج اگر فرعون نہیں ہے تو کل بن سلمان بھی نہیں ہوگا. اگر فرعونہ کو، نمرودوں کو اللہ نے تباہ کیا ہے تو بن سلمان اور اس طرح کے لوگ اس کھاتے میں ہیں. لہٰذا اس چیز کو سامنے رکھیں جو قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ لوگ اپنی دنیاوی طاقت کی بنیاد پر جتنا بھی اترائیں اور جتنی بھی کوششیں کریں، جتنا بھی ظلم کریں، وہ ظلم ایک وقت تک ٹھیک ہے لیکن آئندہ آنے والا مستقبل ان کا نہیں ہے.
آج آپ امریکیوں کے اس اقتدار کو، ان کے ہیبت کو، ان کی طاقت کو ٹوٹتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آج بہت دور کی بات نہیں ہے، یہی اسی ہمارے خطے کے اندر رشیا کی کتنی بڑی ریاست کتنے سارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئی اور ریاست تقسیم ہوئی. وہ جو عظیم روس کا ملک تھا، یو ایس ایس آر کا، وہ ختم ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکیوں کا بھی زوال ہونے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ برٹن کا بھی زوال ہونے والا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سعودیوں کا بھی زوال ہونے والا ہے. اور ان تمام طاغوتی طاقتوں اور ظالم حکومتوں کا زوال یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے اور اللہ کی سنت بھی ہے. اس کائنات میں جو سنت چل رہی ہے، جو ترتیب چل رہی ہے نظام کائنات میں، یہ اس سے مستثنا نہیں ہے اور اس سے باہر نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. رہبر معظم نے بھی فرمایا تھا کہ اسرائیل اگلے 25 سال میں جو ہے قائم رہے تو پھر شاید کچھ بات، لیکن یہ خود ہمیں بتاتی ہے بہت ساری چیز. بالکل صحیح، بالکل صحیح. معذرت چاہتے ہیں ناظرین، ہمارے لانگ ڈسٹینس کال ہے اور جیسے ہی ہمارا رابطہ دوبارہ قبلہ کے ساتھ بحال ہو جائے گا، ہم اپنی گفتگو کو دوبارہ سے جاری کریں گے. جو ہے وہ بہت عمدہ جو ہے وہ تمام چیزوں کے اوپر اپڈیٹس جو ہے وہ علامہ امین شہیدی صاحب جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. یہ سارے ہی معاملات ہیں کیونکہ ظلم کی رسی جو ہے وہ دراز ہوتی ہے، مگر اتنی نہیں ہوتی کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ مظلومین کے اوپر ظلم ہی کرتا رہے. مگر ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار کا جو وعدہ ہے مستضعفین کے ساتھ کہ وہ مستضعفین کو قوت عطا کرے گا، وہ ہم اپنی آنکھوں سے وہ اس وعدے الہی کو پورا ہوتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور یہی سارے معاملات ہیں اور انہی تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ دقیق نگاہ ہمیں جو ہے وہ اپنی رکھنی چاہیے کہ کیا سارے معاملات ہیں، تبدیلیاں کیا ہو رہی ہیں. کرونا وائرس جو کہ ایک اس وقت ایک ایسا ایک معاملہ بن چکا ہے جس نے جو ہے وہ پورے ملکوں کی معیشت کو جو ہے وہ اس کو کہیں کہ وہ نگل لیا ہے. تو اس کو جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا. آپ کے سامنے ہے کہ بظاہر ایک وائرس ہے جو کہ ایک انسانی آنکھ سے نظر نہ آنے والی چیز ہے، مگر اس کو لے کر جو معاملات ہیں وہ کتنے خطرناک ہیں. پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ معیشتیں جو ہیں وہ پورے ملکوں کی جو ہے وہ زمین بوس ہوتی چلی جا رہی ہیں اور یہ سارے معاملات ہیں. اب اس کو جو ہے اس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ون بائی ون جو ہے وہ اس کو ڈسکس کرتے ہوئے آئیں کہ پاکستان کے کیا معاملات ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جو پڑنے والے اثرات ہیں وہ کیا ہے. اور اس سے اگر ہم آگے بڑھیں تو ہم دیکھیں گے کہ جی لاک ڈاؤن کیا گیا، پاکستان کی جو معیشت ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ ایک زمین بوس معیشت جو ہے وہ شمار ہوتی ہے. قرضوں کے اوپر جو ہے وہ ہمارا ملک چلتا چلا آیا ہے سال ہر سال سے. جو ہے اس کے اوپر قرضے ہیں. جو نیا حکمران وہ آتا ہے وہ قرضوں کا بوجھ مزید جو ہے وہ قوم کے اوپر مزید بڑھا دیتا ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ یہ سارے معاملات چلتے چلے آئے ہیں. تو اب ایسے ایک معاملے میں ایک کرونا وائرس جو ہے وہ اور جو ہے وہ آ گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستانی حکومت کے لیے چیلنجز یہاں پر اتنے سارے تھے جو کہ ایک تبدیلی کا نعرہ لگا کر جو حکومت اس وقت آئی تھی، اس کے لیے مزید چیلنجز بڑھ گئے. قبلہ ہمارے ساتھ ہیں. قبلہ دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے. قبلہ جو بات ساری یہ ہو رہی تھی کہ تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں. آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر اچھا جو ہے وہ ایک تجزیہ دیا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ایک ظالم کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور اس سے زیادہ اس کو جو ہے وہ کھلی چھٹی نہیں ملتی. اب آپ یہ معاملہ جاتے ہوئے کدھر دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی نگاہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیونکہ آپ کا کافی وسیع تجربہ ہے ان تمام میدانوں کے اندر کہ آپ اس کے اوپر ایک اچھا تجزیہ دے سکتے ہیں. کیا حکومت حجاز کی باقی رہے گی یا افراتفری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، سعودیہ کے اندر لوگ اپنے اس نظام سے مطمئن نہیں ہے جس معاشرے کے اندر انسان آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار نہ سکے بلکہ گھٹن ہو. اس معاشرے میں ایسے نظام کو بہت زیادہ دیر برتنے کا موقع نہیں ملتا. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو اور چاہے مسلمان ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو، جبر کی فضا کچھ سال چل سکتی ہے، کچھ
عرصہ چل سکتی ہے، اس سے زیادہ ہمیشہ نہیں چل سکتی. تو پھر دوسری طرف آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آزادی کے بیان پر پابندی ہے، میڈیا پر پابندی ہے، لوگ بات نہیں کر سکتے، اپنے حق کا مطالبہ نہیں کر سکتے، حتیٰ شہزادے بھی کھول نہیں سکتے عام عوام کی باتوں کو. جب شہزادے بھی کھول نہیں سکتے تو ایسی فضا میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جبر کا نظام ہے زیادہ دیر قائم رہ سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. جب ممکن نہیں ہے تو پھر آپ کو مطمئن ہونا چاہیے کہ جتنی انہوں نے عمر گزار لی ہے بہت ہے، اس کے بعد ان کے زوال کا ٹائم آنے والا ہے. اور خصوصاً اس کورونا کی وبا کے بعد جو ہم اس وقت کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، اور ان کا سارا دار و مدار پیسے پر ہے، پیسہ ہی نہ ہو تو پھر ان کی ہر چیز بند ہو جاتی ہے. لہٰذا آنے والے وقت میں جو صورتحال وہاں کی ہو سکتی ہے وہ صورتحال ہمیں بتاتی ہے کہ نہیں، یہ بہت زیادہ دیر جبر کے اس ماحول میں شہنشاہی اس نظام کو قائم نہیں رکھ پائیں گے، بلکہ اس کا زوال اور اس کا خاتمہ ہوگا. اور صرف اس کا خاتمہ نہیں ہوگا بلکہ امریکی سامراجی اس نظام کا بھی خاتمہ ہوگا جو پوری دنیا کو اپنے طاغوتی شکنجے میں جکڑے ہوئے ہے، اور اس کی وجہ سے انسان من حیث انسان ظلم کی چکی تلے پس رہا ہے، چاہے وہ دنیا کی کسی بھی خطے کا انسان ہو. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ سعودیوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں ظلم کا نظام ہوگا اس کو ختم ہونا ہے اور ختم ہو کے رہے گا انشاءاللہ. صحیح. اچھا قبلہ، کیا اس کو ہم یہ نہ کہیں کہ جو عین الاسد کے اوپر جو ہے وہ سپاہ پاسدار کا ایک شدید ترین وار تھا جو انہوں نے اس کے اوپر ضربتیں وارد کی عین الاسد کے اوپر، جس کو پیش رفتہ امریکی اڈا کہا جاتا تھا، جس کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ پورے خطے کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ جدید ہے، یہاں پر جو ہے یہ ڈیفنس سسٹم سب سے زیادہ مضبوط ہے، یہاں پر حملہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر حملہ ہوا. کیا ایک کالر کو بھی میں شامل کر لوں، اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مصیب بھائی. نقوی صاحب بسم اللہ، خوش آمدید. جلدی آ گیا. بات یہ ہے کہ میں 2 سوال کروں گا چھوٹے چھوٹے، کوئی لمبی بات نہیں کرنی ہے. بسم اللہ بسم اللہ. قبلہ صاحب، ایک تو یہ بتائیں کہ شریعت میں درباری مولوی کا یا حکومت کی گود میں بیٹھنے والے مولویوں کا شریعت میں کیا مقام ہے اور شریعت اس کو کہاں تک پسند کرتی ہے، ایک تو یہ بتا دیں. اور دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک مولوی 20 کروڑ عوام کو سر عام یہ کہے کہ یہ 20 کروڑ عوام بے حیا ہیں، بے غیرت ہیں، ان کو بے غیرت اور بے حیا بنا دیا جائے، جس میں ہم سب آتے ہیں، تو ایسے درباری مولوی کا جو 20 کروڑ عوام کو بے حیا اور بے غیرت بنائے سر عام ٹی وی پہ بیٹھ کے، اور حکومت کی گود میں بیٹھ کے حکومت کی تعریفیں کرے اور سعادت اور امین بنانے کی کوشش کرے کہ 20 کروڑ عوام تو جو ہے وہ بے حیا ہے، لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو ٹھیک ہے، تو کیا وہ 20 کروڑ عوام کا جو حق اس نے جو مارا ہے اور جس طریقے سے اس کو 20 کروڑ عوام کی بےزتی کی ہے، ایسے عالم کو آپ معاشرے میں اور شریعت میں کیا مقام دیں گے؟ تھینک یو جی، مہربانی. شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ نقوی صاحب. قبلہ پہلے جو ہے وہ نقوی صاحب نے جو سوالات کیے اس کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنے دوبارہ جہاں سے ہم نے کنٹینیو رکی ہے بات اس کو ہم پرسیو کریں گے. دیکھیے، جو لوگ درباری ہوتے ہیں اور دربار کی بنیاد پر ہی جیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا پرست ہیں، اور جو لوگ دنیا پرست ہیں ان کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے، اگرچہ وہ دین کا لبادہ اوڑھتے ہو. لہٰذا اگر کوئی شخص دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کو بیچتا ہے، یا دربار کی تقویت کا باعث بنتا ہے، یا حکمرانوں کی تقویت کا باعث بنتا ہے، ایسے لوگوں سے اپنے دین کو بھی اجتناب کرنا چاہیے اور علماء کرام کو بھی اجتناب کرنا چاہیے. یہ جو قومی بڑی بڑی جماعتیں ہیں، ان جماعتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور ایسے لوگوں سے اپنی قوم کو بھی بچائیں. صحیح. اچھا قبلہ، میں جو سوال آپ سے کر رہا تھا کالر کے شامل ہونے سے پہلے کہ عین الاسد کے اوپر جو ضربتیں وارد کی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے مسلسل پیر جو ہے وہ خطے میں اکھڑتے چلے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ کہ یہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوا ہے یا ابھی معاملات کیا ہیں، کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟
میں سمجھ نہیں پایا آپ کا سوال، سمجھ نہیں پایا. جی جی میرا سوال یہ تھا قبلہ کہ جو عین الاسد کے اوپر حملہ ہوا اور اس کے بعد سے امریکی پسپا ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں کالر کو بھی شامل کر لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قبلہ کالر جی ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے میرے بھائی. جی ہولڈ کیجیے. جی قبلہ آپ کی اجازت سے کالر کو شامل کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ جی جناب بشت ہے. بسم اللہ فرمائیے. سر دو کوشچن ہے. بسم اللہ. ایک تو مولانا صاحب نے دعا کی ہے جو آج فنڈ ریز کر رہے تھے، تو اس نے پوری قوم کے لیے یہ کہا ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ جو لوگ جسم دکھاتے ہیں یہ وہ. انہوں نے کوئی برے لفاظ میں نہیں کہی. انہوں نے کہا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو پاکستان اللہ کے نام پہ بنا، جو ہم سو کالڈ مسلمان کہتے ہیں، ہم اس سمت پہ نہیں چلے. یہ تو حقیقت ہے، کوئی ایڈویژن کو انہوں نے نہیں یہ ہٹایا، یہ تو حقیقت ہے. تو آپ بھی روز ہی بیان کرتے ہیں کہ ہم وہ بن نہیں پائے جو ہمیں بننا چاہیے تھا. اس میں تو کوئی انہوں نے غلط نہیں کہا. اگر کوئی اختلاف ہوگا تو ایک زیادہ بات ہے، مگر واقعی تر کیا ہم مسلمان قوم بن پائے ہیں آج تک جب تک پاکستان بنے؟ نہیں بن پائے ہیں. یہ لمحہ فکری ہے، اس پہ مولانا صاحب تبصرہ کریں کہ واقعی اگر تو قوم بن پائے ہیں، تو اگر کسی مولانا نے کسی بھی فرقے کا ہو، اگر کسی نے پھر قوم کو گالی دی جیسا کہ ہو، پھر تو وہ بجایا اس کے خلاف. مگر اگر ہم خود ہی نہیں قوم بن پائے، جیسے انہوں نے بولا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، خیانت نہیں کرنی چاہیے، کہ پاکستان کو کس سمت پہ آج تک ہم لے کے گئے ہیں. آپ ہی تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ ہم واقعی قوم نہیں بن پائے، تو قصور ہمارا ہے، یہ نہیں کہ ایک آدمی کا. ٹھیک ہے جی صاحب، یہ سوچو بہت شکریہ چوہے صاحب، بہت شکریہ. جی ان کے جواب کو بھی بیچ میں لے کر آ جائیں گے. قبلہ ہماری آپ سے جو بات ہو رہی تھی اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہے تھے کہ جو عین الاسد کے اوپر حملہ ہوا اس کے بعد امریکی پسپائی دیکھنے میں آ رہی ہے. قبلہ آپ کی اجازت سے کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ کی لانگ ڈسٹینس کال ہے اور وہ ڈراپ ہو گئی ہے. آپ دوبارہ سے شامل ہو سکتے ہیں، ہم آپ کو دوبارہ سے جو ہے وہ شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسی بھائی. علیہ السلام مدد. جی مولا علی مدد صاحب، بسم اللہ جی، خوش آمدید. ماشاء اللہ. بس ایک 2 منٹ میں آپ جلدی ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا. قبلہ صاحب کو بھی میرا السلام علیکم اور علیہ السلام مدد. میں شارٹ سی بات کروں گا موسی بھائی کہ آپ کا جو ٹاپک ہے نا کہ دنیا پہ یہ کرونا کے بعد اثرات کیا ہوں گے، تو اثرات آپ کے سامنے ہیں موسی بھائی. کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے، سرمایہ داری نظام جو ہے نا، جو سرمایہ دار ہیں وہ آپ ہو جائیں گے، غریب اور مڈل طبقہ پسا جائے گا جیسے پس رہا ہے اور پستا رہے گا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ساری دنیا کے اندر سرمایہ داری نظام جہاں بھی ہے، جہاں پوری دنیا کے اندر سرمایہ دار مضبوط ہوگا اور غریب کی جو ہے نا وہ قدم کاٹی جائے گی. اور قبلہ صاحب سے گزارش یہ ہے کہ ریاست پاکستان کے اندر جو حالات جا رہے ہیں اس کے حوالے پہ گفتگو فرمائیے گا. لیکن یہ جو داعش کی تو بات کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ریاست کے اندر بیٹھ کے ریاست کی مخالفت کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اگر کوئی حق کی بات کرتا ہے، کوئی بھی ہو، میرا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ جس مرضی تنظیم سے ہو یا جس مرضی فقہ سے ہو، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ حق کی بات کرتا ہے تو یہ سرمایہ دار اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں. ایک اور موسی بھائی آپ سے بات پوچھنی تھی، اگر یہ ٹروت ہے تھوڑی سی گفتگو فرمائیے گا. میرے پاس تو جو نیوز آئی تھی عراق کے حوالے سے کہ کچھ داعش کے لوگ جو ہے نا داخل ہوئے، اگر یہ سچ ہے تو یہ کہاں سے آئے اور کیا ارادہ تھا؟ یہ ٹروت ہے رپورٹ؟ اگر ثبوت ٹروت ہے تو آپ مجھے میری رہنمائی کیجیے گا. خدا حافظ. دھیان رکھتا ہوں. بہت شکریہ. پروگرام سے تھوڑی دیر قبل میں نے بھی خبر دیکھی اور تصویریں بھی دیکھی، مگر بالکل ایسے ہی ایک خبر 2 مہینے پہلے بھی آئی تھی کہ 200 لوگ کربلا کی جانب آ رہے تھے داعش کے، جو گرفتار کر لی گئے. تو ابھی 100% نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نئی خبر ہے یا پرانی خبر کو ایڈٹ کر کے پیش کیا گیا ہے. قبلہ بڑی معذرت چاہتا ہوں. پھر ایک کالر ہمارے ساتھ ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کال ڈراپ ہو گئی. جی قبلہ آپ کی طرف تیزی کے ساتھ آئیں گے. قبلہ جو امریکی پسپائی کا سلسلہ شروع ہوا، میں یہ سوال ہی کر رہا تھا کہ وہ عین الاسد کے اوپر حملے کے بعد سے ہوا. آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا عراق جو ہے وہ وہاں سے امریکی جو ہے وہ تمام تر چھاونیاں ختم کر کے نکلنے والے ہیں یا ابھی مزاحمت کریں گے؟ جی میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ عین الاسد کے اوپر حملے کے بعد سے جو ہے وہ پسپائی شروع ہوئی، اور اب جو ہے وہ پانی کا جو ان کا جہاز ہے، جو بڑا ان کا ایک 7 فلیٹ ہے، اس کے اوپر بھی کرونا وائرس نے حملہ کیا ہے اور وہاں پر بھی فوجی بیمار ہو گئے. تو امریکی پریزنس کمزور پڑتی جا رہی ہے خلیج کے اندر. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں اس موضوع کے. ایک پہلو ہے عراق کے اندر اور ایک پہلو ہے پوری پاک. عراق کے اندر کا جہاں تک تعلق ہے، امریکہ کا وہاں پر موجود ہونا اس وقت جو ہے تمام تر بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے. اس لیے کہ عراقی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر بغیر کسی اختلاف کے قانون پاس کر دیا ہے کہ بھائی امریکیوں کو عراق کے اندر رہنے کی اجازت نہیں ہے. وہ فوراً اپنا 2 یا 70 کر رہتے ہیں اور نکل جائیں. اب اگر وہ رہتے ہیں تو پھر یہ غیر قانونی ہے. اگر وہ غیر قانونی طور پر رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر عراقی عوام کو اپنے قانونی حق کا دفاع کرتے ہوئے امریکیوں کو مارنے کی اجازت ہے. یہ بین الاقوامی قانون ہے. یہ لوگ وہاں پر قابض ہیں، یہ لوگ وہاں پر جو ہے جب پر رہ رہے ہیں، وہاں کے عوام کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں. اسی کے بعد سے جو موجودہ صورتحال ہے، اس موجودہ صورتحال میں خود عراق کے اندر بھی امریکیوں کو ہر روز حکومت اور پسپائی اٹھانی پڑ رہی ہے. مختلف اطراف سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے. دوسری طرف جو آپ نے خلیج کی بات کی، وہ ایک الگ موضوع ہے. خلیج کے اندر ظاہر ہے پورے خلیج کے اندر جو مفادات ہیں، ان مفادات کا تو آپ بتا نہیں سکتے. وہ ان مفادات کی حفاظت کے لیے اتنی تک بھی جا سکتے ہیں. السلام علیکم. جی ہولڈ فرمائیے. مفادات ہمیں نکلنا ہے کیونکہ ان کو نکلنا ہے، لہٰذا ہم وہ نکلنا نہیں چاہتے. جب وہ نکلنا نہیں چاہتے تو پھر نتیجتاً تصادم کی عمل ہے. تو اس میں جو خلیج میں صورتحال ہے، امریکیوں کو اب تک عادت رہی ہے بدماشی کی، اور ہمیشہ جہاں پر بھی وہ گئے ان کو کہیں پر بھی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ہمیشہ جن سرزمینوں میں ہو گئے وہاں پر وہ قابل ہوتے چلے گئے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ خلیج کے علاقے میں مختلف واقعات کے اندر ان کو بدترین پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور جو عراق کے واقعات ہیں اور خلیج میں گزشتہ دنوں جو واقعات پیش آئے تھے، چند ماہ پہلے جو امریکی سپاہیوں کو ایرانی فورسز نے پکڑ لیا تھا اور اپنی قید میں رکھا، یہ ظاہر دنیا کی تاریخ میں اس طرح کی مثالیں نہیں. یا پھر عین الاسد پر جو حملہ ہوا، یہ پہلی جنگ عظیم سے لے کر اب تک کی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ دشمن لابی اور امریکہ مخالف جو لابیز ہیں، ان کے اندر امریکہ کے خلاف ایک مضبوط اپوزیشن کھڑی ہو چکی ہے. ان کے اندر طاقت موجود ہے اور وہ ان کو چیلنج کر سکتے ہیں، اور امریکی بھی اس معاملے سے پریشان ہے. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد بھی یہ صورتحال آگے بڑھے گی. یہ کم نہیں ہوگی کیونکہ امریکیوں کی پوری توجہ اور کوشش یہی ہوگی کہ اس خطے سے وہ نکلنے میں دیر لگائیں، نہ نکلیں. جبکہ امریکہ مخالف قوتوں کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ یہاں سے ہر صورت میں نکلیں اور جلد سے جلد نکلیں. ظاہر ہے یہ ایک جنگ ہے اور اس جنگ کا نتیجہ امریکہ کے خلاف بھی نکلے گا. اس لیے کہ بہرحال وہ اقوام اور خطے کے لوگوں کی مرضی اور ان کی خواہش کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ خلاف یہ کام کر رہے ہیں، اس لیے مطمئن رہنا چاہیے کہ امریکیوں کو پسپائی ہوگی. جس طرح سے افغانستان میں 30 سال 35 سال مسلسل جنگ جدل کے بعد آج ان کو حکومت کرنی پڑ رہی ہے، اور وہاں صحیح عراق میں جس طرح سے ان کی صورتحال بنی ہے، اسی طرح کی صورتحال اب باقی ممالک میں بھی بننے جا رہی ہے. صحیح. اچھا قبلہ ایک آخری سوال اور کریں گے آپ سے کہ جو فوجی سیٹلائٹ جو ہے وہ اگر کہا جائے کہ کسی بھی مسلمان ملک کی پہلی
اور وہ بھی کھلے عام انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک سویلین ایک سیٹلائٹ ہے اور اس سے جو ہے وہ بعض دفعہ فوجی کام لیا جاتا ہے، نہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کو فوجی سیٹلائٹ کہہ کر لانچ کیا اور کامیابی کے ساتھ زمین کے مدار میں پہنچایا. پھر انہوں نے اعلان بھی کیا کہ اس نے زمین کے اوپر کامیابی سے سگنل بھیج بھی دیا. اب اس سے طاقت کا توازن جو ہے وہ تبدیل ہو گیا اور ایران جو ہے وہ جو سپر پاورز ہیں ان کی صف میں جا کر جو ہے وہ اس خلا کے جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے ساتھ میں. اور اب جو وہ معاملات ہیں جیسے آپ نے کہا کہ 25 سال کا معاملہ کہا تھا رہبر معظم نے غاصب ریاست کے لیے، تو اس کا کاؤنٹ ڈاؤن لگتا ہے کہ اور جلدی اس میں تیزی آ جائے گی سارے معاملات میں. آپ کیا دیکھتے ہیں جہاں پر کرونا کی وجہ سے پوری دنیا اس وبا میں گرفتار تھی، ایران نے لاک ڈاؤن بھی نہیں کیا، ایران نے اپنی فوجوں کو عوام کے ساتھ جو ہے وہ مصروف بھی نہیں کیا اور پوری توجہ دی اور کامیابی کے ساتھ سیٹلائٹ کو لانچ بھی کیا، فوجی سیٹلائٹ کو لانچ کیا اور جو ہے وہ اور اس وبا پہ بھی بتدریج قابو پا رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت معاملات طاقت کا توازن کتنا تبدیل ہو گیا؟ دیکھیے ہمیں تھوڑا سا اس حوالے سے پوری دنیا کے اندر موجود مسائل اور ان مسائل تھوڑا سا ہولڈ فرمائیے، ہولڈ فرمائیے، مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. تو جو کورونا وبا ہے، اس وبا سے ہولڈ کیجیے. دنیا میں جو ملک سپر پاور کہلاتا ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہے. 7 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پر متاثر ہیں اور مرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے اور جو موت و زندگی کی کشمکش میں ہیں ان کی تعداد ہزاروں جی میں ہے. ہولڈ فرمائیے، ہولڈ فرمائیے. اسٹیٹ کے اسٹیٹ بند ہوتے چلے جا رہے ہیں جب دنیا کی تمام تر فیسلٹیز ان کے پاس موجود تھی، دنیا کی میڈیکل سائنس کی تمام فیسلٹیز ان کے پاس موجود تھی، تمام وسائل موجود تھے، اس کے باوجود افریقہ کے ایک چھوٹے سے 3 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ملک کو جب کسی نے 25 یا 30 وینٹیلیٹر دیے اس پر بھی امریکیوں نے شمع خون مارا اور وہ چھین لیا اسی طرح سے جس طرح سے پہلے قذافی کام کرتے ہیں. امریکیوں نے اس دفعہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ جدید لباس میں اور متمدن دنیا میں وہی پہلی قذاف ہے جو پہلے زمانے میں پہلی رستوں میں لوگوں کی تاک میں بیٹھے ہوتے تھے. اسی طرح سے جرمنی نے جو ماسک وغیرہ خریدے ہوئے تھے وہ انہوں نے واپس سمندر میں جا کے ہولڈ فرمائیے. جرمن چانسلر نے کیا. جی ہولڈ فرمائیے. امریکیوں کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی سائنس، ان کی ترقی سب کچھ اس کورونا وبا کے نتیجے میں دنیا کے سامنے آ چکی ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں ابھی آپ چونکہ امریکی ایرانی سیٹلائٹ کی بات کر رہے ہیں، ایران پر اس وقت جو ہے پوری دنیا کی طرف سے لاک ڈاؤن ہے. 40 سالوں سے یہ کام جاری ہے. کوئی چیز باہر سے امپورٹ وہ نہیں کر سکتے، حتیٰ ہیلتھ کے حوالے سے بھی کوئی چیز وہ امپورٹ کرنے کا حق نہیں رکھتے. کورونا وبا کی وجہ سے انہوں نے اقوام عالم سے، یو این سے، دیگر آزاد ممالک سے ریکویسٹ کی کہ بھائی اس کورونا سے مقابلے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے. لیکن کیونکہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے یو این میں، اس نے اس کو ویٹو کیا، اجازت نہیں دی اور ایران اس کے باوجود اس وقت کورونا وبا پر اور وائرس پر قابو پانے والے ممالک میں سر فہرست ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں فرانس ناکام ہے، برطانیہ ناکام ہے، امریکہ ناکام ہے، اٹلی بری طرح سے ناکام ہے. دیگر بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو جدید اور متمدن دنیا کہلاتے ہیں لیکن پوری طرح سے ناکام ہے. اگر کیجویلٹیز دیکھتے ہیں یہاں پر تو آپ کو ان کی نسبت بہت کم نظر آئے گی. ٹھیک ہونے والوں کی تعداد اگر آپ امریکہ اور باقی یورپی ریاستوں کے مقابلے میں دیکھیں تو کئی گنا زیادہ نظر آئے گی. مطلب یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا سیکھ جاتی ہے تو وہ پھر ہیلتھ کی دنیا میں بھی اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی، فوجی دنیا میں بھی اور دفاعی میدانوں میں بھی وہ پھر ثابت کرتی ہے کہ ہم کھڑے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کو جو انہوں نے سیٹلائٹ بھیجا ہے اور اعلانیہ بھیجا ہے کہ یہ فوجی سیٹلائٹ ہے اور زمین کے مدار پر ہے اور اس کے ذریعے سے ہم اب پوری دنیا پہ نظر رکھیں گے، تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے. امریکی، یورپ اور باقی دنیا کی تمام تر مخالفت کے باوجود اور یہی چیز بتاتی ہے کہ جب کوئی قوم اپنے زور بازو پر اعتماد کر کے کھڑی ہو جاتی ہے تو اللہ اس قوم کی مدد کرتا ہے. اور اسی کا وعدہ قرآن نے کیا ہے اور کہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ انہی قوموں کی
بدلتا ہے جو خود اپنی تقدیر بدلنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ پر اعتماد کرتے ہیں اور ان سپر پاور کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، ان لوگوں کی پھر اللہ نصرت بھی کرتا ہے۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اس لیے آپ مطمئن رہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے، اس صورتحال سے دنیا پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دنیا دو بلاکس میں تقسیم ہے۔ ایک طرف حق پرست ہے، موحد ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور دوسری طرف عصر جدید کے وہ تمام فرعون ہیں، لیکن فرعونوں کی شکست بھی نظر آ رہی ہے اور ان کمزوروں کی فتح اور ان کا غلبہ بھی نظر آ رہا ہے، اور یہ صدی ان مظلوموں کے غلبے کی صدی ہے اور مستقرین اور طاغوتوں کی نابودی کی صدی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مظاہر کورونا سے پہلے بھی نظر آئے تھے، کورونا کے دوران بھی نظر آ رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں زیادہ واضح طور پر انشاءاللہ تعالیٰ مغربی طاغوت اور اس کے مظالم کی نابودی اور بربادی کا ہم مشاہدہ کریں گے انشاءاللہ۔ قبلہ بہت شکر گزار ہیں، بہت مشکور ہیں، بہت ممنون ہیں، آپ نے قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا، بہت شکریہ، جزاک اللہ قبلہ۔ السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ کو اور آپ کے تمام ناظرین کا شکریہ، بہت بہت السلام۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ امین شہیدی صاحب کو، ہم بہت شکر گزار ہیں، مشکور ہیں، ممنون ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آپ جو ہے ہماری آواز کو عالمگیر کرنے میں جو ہے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم نے گفتگو کی پاکستان پر جو کرونا وائرس سے پڑنے والے اثرات ہیں، اس کے اوپر عوامی جو ایک لہر اٹھ رہی ہے، جو لوگ جو ہے وہ لاک ڈاؤن نہ وہ صحیح سے اس کے رزلٹ آئے، نہ پوری طرح لاک ڈاؤن ہو سکا اور نہ پوری طرح سے وہ کھل سکا، تو ایک بیچ والا ایک معاملہ رہ گیا۔ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ پاکستان کا پروردگار جو ہے وہ حامی ناصر ہو، مگر حالات جو ہے وہ درست سمت میں جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ ہم نے گفتگو کی ہندوستان کے اندر جو ہے وہ تبلیغی جماعت کا رونا لگایا ہوا ہے، نہ کہ کرونا وائرس سے جنگ کریں جس طرح سے پوری دنیا کر رہی ہے اور اپنے اپنے ملک اور ملت و قوموں کو بچا رہے ہیں، مگر وہاں پر آج بھی RSS کی آئیڈیالوجی میڈیا کے اوپر اور ان کے اذان کے اوپر غالب نظر آتی ہے، جو کرونا وائرس سے ان لوگوں کو جو کہ بمبئی کے اندر لاکھوں کی تعداد میں روڈ پر سوتے ہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، ان کے لیے تو آج تک کچھ سوچا نہیں، مگر وہ ابھی بھی جو ہے وہ کسی طور سے جو ہے وہ مسلم دشمنی سے ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ اب ان کو ایک نیا بہانہ کرونا وائرس کا مل گیا کہ وہ جو ہے وہ تبلیغیوں کے ذریعے سے آیا، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک مسلمان ہراسی کی فضا پورے ہندوستان میں جاری وساری ہے، مگر پہلی مرتبہ اقوام عرب کی جانب سے، عرب قوموں کی جانب سے اس کے اوپر آواز اٹھائی گئی ہے کہ آپ یہاں پر ہماری کیا نوکری بھی کرتے ہیں، ہمارا کھاتے بھی ہیں، ہمارے کیسے کماتے بھی ہیں، اور مسلمانوں ہی کے ساتھ ہندوستان میں زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو اس کے اوپر پوری عرب دنیا میں کیمپین چلائی جائے گی اور ہندوستانی شہریوں کو واپسی کا در دکھایا جائے گا۔ کرونا وائرس کو لے کر عالمی معیشت کے اوپر بات کی کہ ان خصوصی ساتھ ان ممالک کی جن کی پوری معیشتیں تیل کے اوپر انحصار کرتی ہیں، اور تیل جو ہے وہ اس کی سطح مزید گرتی ہی چلی جا رہی ہے روز، اور کرونا وائرس جو ہے وہ اس کا معاملہ جو ہے ابھی تک سنبھلنے میں نہیں آیا۔ جیسے قبلہ نے کہا کہ ابھی تو وہ پیک پہ بھی نہیں گیا اور ابھی تو وہ پیک پہ بھی جائے گا، تو ابھی آگے دیکھنا ہے کہ وہ ان کی معیشت کو جو کہ گھٹنوں کے بل بٹھا دیا ہے، مگر وہ ابھی بھی یمن میں ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہے اور مظلوم یمنیوں کے اوپر بمباری کے سلسلے کو بند نہیں کیا ہے تاحال۔ تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ دو معاملات ایک میان میں دو تلواریں کب تک رہیں گی۔ پھر امریکہ کی معاملات ان کے بے روزگاری عروج کے اوپر ہے، اور جس طرح سے انہوں نے قبلہ نے کہا کہ روس کے ٹکڑے ہوئے، اس طرح سے امریکہ کے اندر بھی جو ہے ہلچل نظر آتی ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کو بھی آپ کی خدمت میں اپڈیٹ کریں گے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر ہم نے جو ہے وہ آپ کے سامنے بات کی، اپنے پروگرام میں رہتے ہوئے کوشش کی کہ ان تمام چیزوں کو اپڈیٹ کیا جائے اور آپ کے اذان عالیہ تک ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ منتقل کیا جائے۔ جیسے جیسے اس کے اندر جو بھی اپڈیٹس ہوگی آنے والے دنوں میں جو ہے وہ آپ تک ہم باہم جو ہے وہ اطلاع لے کر حاضر ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر امین شہیدی صاحب کو شکریہ ادا کریں گے اور اپنے تمام کالرز کا، اور جو پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے ان سے معذرت بھی چاہیں گے کہ ہم اپنی بات جب قبلہ کی ختم ہو جاتی ہے ہمارے گیسٹ کی، تب ہم آپ کو شامل کرتے ہیں۔ جب بھی آپ پروگرام میں کال کیا کریں تو تھوڑا سا ہولڈ کیا کریں تاکہ ہم آپ کو جو ہے وہ پروگرام میں شامل کر سکیں۔ بہرحال ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ہماری آپ کی ملاقات کل UK ٹائم سے 4 بجے ہوگی، اور اس سے پہلے آج رات کو 9 بجے علامہ عباس عابدی صاحب کے ساتھ استقبال ماہ مبارک رمضان کے پروگرام میں ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔